اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25، صفحہ نمبر 5 پر آخر سے تیسری سطر۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے شروع سے آیت نمبر 21 سے عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہیں 2 آیتوں میں۔ اس کے بعد کافروں کو چیلنج کرتے ہوئے کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب یا کوئی صورت بنا کر لے آؤ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس میں عقیدہ رسالت کو ثابت کیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی نازل کرتے ہیں اس کتاب کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تیسرا عقیدہ جو مومنوں کا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لانا، تو یہ اگلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح کل گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں، تو کل جہنم کا تذکرہ ہوا تھا، آج جنت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ قرآن کا اصول ہے کہ کفر کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایمان کا پھر ضرور ہوتا ہے، کہیں پہ جنت کا تذکرہ ہے تو جہنم کا بھی ہے، جہنم کا ہے تو جنت کا تذکرہ ساتھ آتا ہے، مومنوں کا تذکرہ آتا ہے تو کافروں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو جو لوگ صرف یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ غفور الرحیم بھی ہے، ہمیشہ اللہ نے دونوں طرفوں کو بیان کیا ہے، تو اللہ منتقم بھی ہے، اللہ حساب لینے والا بھی ہے۔ تو ڈر اور خوف اور اس کے ساتھ ساتھ امید، حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، بات کسی اور کی طرف جا رہی۔ الایمان بین الخوف، خوف اور امید دونوں کے درمیان میں ہے ایمان، تو اتنا خوف بھی نہیں، اتنا ڈر بھی نہیں کہ بندہ مایوس ہو جائے، اور اتنا پر امید بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ڈر ہی ختم ہو جائے اللہ کا دل سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بیلنس رکھنا ہے، سب کو بیلنس رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت دو ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے انہوں نے، أَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ہیں ان کے لیے جنات باغات، جنت کا مطلب ہے باغ، جنات جمع ہے باغات، تجری من تحتها الانہار تجری بہتی ہے، من تحتها اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔
کلما جب رزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے منہا اس میں سے من ثمرتن کوئی پھل رزقاً کھانے کے واسطے کھانے کے لیے کوئی رزق کوئی پھل ان کے سامنے کر دیا جاتا ہے تو یہ جنتی لوگ کہیں گے قالو تو کہتے ہیں وہ ھذا الذی یہی وہ ہے رزقنا من قبل جو پہلے بھی ہمیں دیا گیا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَأُتُوا بِهِ اور دیا جائے گا لایا جائے گا ان کی طرف متشابہاً اس جیسی اور بھی نعمتیں پھل فروٹ اس کا تشریح تھوڑی ہم کریں گے آگے وَلَهُمْ فِيهَا اور ہے ان کے لیے اس جنت میں ازواج جوڑے مطہرۃ پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خالدون وَهُمْ اور ہے یہ لوگ فِيهَا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ جنت کا تذکرہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی جو ایمان بھی لے آئے اور ساتھ عمل صالح بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص صرف ایمان لے کر آتا ہے ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال نہیں کرتا اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ براہ راست اس بشارت کے مستحق نہیں ہے، اگرچہ وہ ایمان اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، لیکن سیدھا جنت میں داخل ہونا وہ ایمان اور عمل صالح دونوں اس کے لیے ضروری ہے۔ تو دونوں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے اس جنت کی بشارت دے دو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ جنات باغات ان کے نیچے نہریں ہیں، اس میں نہریں ہیں مطلب کتنی نہریں ہیں جنت میں؟ 4 پانی کا نہر، شہد کا نہر، شراب کا نہر، دودھ کا نہر۔ تو خالص شراب، خالص دودھ، خالص شہد اور پانی بھی صاف ستھرا شفاف، تو یہ نہر جنت میں بہے گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جنت میں جنتیوں کو پھل پیش کیا جائے گا، پھل فروٹ جو بھی ہے، تو یہ کہیں گے کہ اس طرح کا پھل تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہے۔ 2 تشریح ہے، ایک تو یہ کہ دنیا میں جیسے دنیا کے پھل ہے تو ظاہری شکل صورت سے اس طرح کے ہوں گے جیسے پھل فروٹ یہاں کے ہیں، سیب ہے، انار ہے اور کیلا ہے اور کیا کچھ ہے، تو یہ اسی صورت میں پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو پہلے بھی ہمیں دیا تھا، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کھاؤ تو صحیح، اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ یا پھر کہیں گے کہ ایک صحیفہ آئے گا، ایک حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک صحیفہ میں ایک تشتری میں کھانے کے لیے کوئی چیز مومنوں کو پیش کی جائے گی جنت میں، تو وہ کھا لیں گے۔ تو دوسری تشتری یا دوسرا برتن اس میں پھر سے پھل فروٹ لے کر آئیں گے یا کھانے کے لیے چیزیں، تو وہ کہیں گے کہ اسی طرح تو پہلے بھی لے کر آئے تھے تو اب پھر وہی کھلا رہے ہو۔ تو فرشتے کہیں گے، ان کے الفاظ ہے کل آپ کھائیے، فاللون واحد رنگ تو ایک ہے، والطعم مختلف لیکن ذائقہ اس کا الگ ہے۔ تو وہ پھل وہ ذائقہ اس کا الگ ہوگا۔ ایک بندہ ایک دفعہ کاٹے منہ میں لے گا ایک لقمہ اس کا یا ایک سیب یا جو بھی کاٹے گا اسے، ایک دفعہ میں ایک لقمے میں پتہ نہیں کتنے ذائقے اسے محسوس ہوں گے۔ تو وہاں تو اور کوئی چیز ہے نہیں، اس طرح کھایا پیا تو نہ نیند ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ ہاضمہ خراب ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ پیٹ بھر گیا، پیٹ بھی نہیں بھرے، جتنا چاہتے ہو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو چیز چاہو گے تو اگلی دوسری جگہ آتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ۔ تو دنیا میں تو جو لذت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے کھانا شروع کیا، بہت سخت بھوک لگی ہے، بہترین کھانا پیش کیا گیا، آپ نے شروع کیا تو ابھی تو مزہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ مزہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک نوالا کھایا تو دوسرے میں وہ مزہ نہیں ہے، تیسرے میں پھر وہ مزہ نہیں ہے، تو ایک روٹی کھا کر پھر آپ کہو گے کہ یار کوئی آپ کو بہت اچھی چیز بھی کھلائے گا تو آپ کہیں گے یار بس میرا پیٹ بھر گیا اور نہیں کھا سکتا، اور کھاؤں گا تو الٹی آ جائے گی، یہاں تک آ گئے ہوں گے۔ دنیا کی لذتیں ہیں، اور قیامت میں ایک دفعہ کھاؤ گے اگلی مرتبہ اس سے زیادہ لذیذ محسوس ہوگا، اس سے اگلی مرتبہ اس سے بھی زیادہ لذیذ،
اور بندہ چاہے گا کہ میں اور کھاؤں اور کھاؤں اور کھاؤں. تو مزے ہی مزے، کھانے پینے ہیں، مزے ہیں وہ جنت میں مومنوں کے لیے. اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. دوسری جو صفت بیان کی ہے جنتیوں کی کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہیں، بیویاں ہیں، حوریں ہیں. دنیا کی عورتیں بھی، ایمان والی عورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کئی گنا خوبصورت کر کے جنت میں آپ کے ساتھ ایک ساتھ ہوگی، دونوں میاں بیوی، اور حوریں دیں گے اللہ تعالیٰ. مطہرۃ پاکیزہ، کس طرح پاکیزہ؟ ظاہری اور باطنی جتنی بھی اذیتیں ہیں اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے پاک. ظاہری کیا اس میں برائیاں ہیں؟ جیسے دنیا میں برائیاں ہیں کہ حیض ہے، نفاس ہے، اور پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور باقی گندگیاں ہیں. تو ان چیزوں سے، ظاہری گندگی سے جنت کی حوریں اور جنت کی عورتیں پاکیزہ ہیں. اندرونی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اندر جتنا بھی حسد ہے، غیبت ہے، اور نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، لڑائی ہے، جتنی بھی اندرونی باطنی بیماریاں ہیں ان سب سے بھی پاک ہیں. تو پاکیزہ ترین بیویاں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک دن کے لیے نہیں دوں گا، 10 دن کے لیے نہیں دوں گا. آج دنیا میں کسی اچھے سے اچھے ہوٹل میں بندہ جاتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے اور عجیب عجیب کے سب بہترین گاؤ تکیے اور بیڈ اور سوئمنگ پول اور کیا کچھ ہے، لیکن وہ ایک دن کے لیے ہوتا ہے. 24 گھنٹے کے لیے آپ نے چیک آؤٹ کر دیا، بس ختم. دو دن کے لیے، ہفتے کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اسے خرید بھی لو، اس ہوٹل کو، اس عمارت کو، لیکن موت تک آپ کے پاس رہے گی، موت کے بعد کوئی فائدہ نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نعمتیں میں دوں گا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی. تو یہ نعمت کا اتمام ہے، اس کا اکمال ہے کہ یہ کامل اور تام نعمتیں. تو یہ نعمتوں کے بارے میں. ان اللہ لا یستحی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ آگے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ایک جگہ پر قرآن میں مثال بیان کیا کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان سے، یا ان کے بت ایسے ہیں کہ کوئی ان سے ان یسلبہم الذباب شیئا، کوئی مکھی ان سے کوئی چیز اڑا کر لے جائے تو لا یستنقذوہ من، اس مکھی سے وہ چیز نہیں چڑھا سکتے. تو آپ ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، وہ تو اپنے ایک مکھی سے وہ چیز نہیں واپس لوٹا سکتے، تو آپ کی کیا مدد کریں گے؟ تو یہ کافر اور یہود یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ اور مکھی کی مثال دیتا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے. اور عنکبوت کی مثال دیتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ مکڑی کا مثال دیتے ہیں. تو وہ اعتراض کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں حیا کرتا یا نہیں شرماتا، ان یضربا، اس بات سے کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی بھی مثال، بعوضۃ، ایک مکھی کا، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کوئی معمولی چیز ہو، اس کی مثال بیان کرے. اس سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. بلکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق اور سچ ہے، مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، پس کہتے ہیں وہ لوگ، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہذا، مثلا اس مثال سے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس سے؟ یہ تو اللہ کے شان کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا، یضل بہ، گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، کثیرا، بہتوں کو. جیسے کافر ہے، منافق ہے، یہود ہے، اس کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ ماننے کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ بِهِ، اس کے ذریعے سے، کثیراً، بہتوں کو. وَمَا يُضِلُّ، جیسے مومنین ہے، متقین ہے. وَمَا يُضِلُّ، اور نہیں گمراہ کرتے اللہ بِهِ، اس کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسقوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ الخروج عن طاعت اللہ، اس کو فسق کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت سے بندہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دے، نافرمانی کرے، تو اس نے فسق کیا، اور ایسے بندے کو فاسق کہتے ہیں. تو وہ
اطاعت کون سی ہے؟ اگر توحید ہی سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو کافر ہے، اللہ کو مانتا ہے باقی اطاعت نہیں کرتا تو وہ فاسق ہے اور اس سے کم درجے کا ہے۔ ایک ہوتا ہے فاجر، ہم کہتے ہیں نا فاسق اور فاجر، تو فاجر اسے کہتے ہیں جو کوئی گناہ برملا کرے، جری ہو کسی گناہ پہ، جرت کرے، سب کے سامنے کرے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرے، کسی سے ڈرے نہ، اور سب کے سامنے گناہ پہ جرت کرنا، ایسے بندے کو فاجر کہتے ہیں۔ تو فاسق اور فاجر، تو جو فاسق ہیں ان کو اللہ صرف گمراہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات اللہ بیان کرتا ہے۔ آگے دو باتیں، الذین، فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پس اس کے پختہ کرنے کے، پختہ عہد کیا انہوں نے پھر اس وعدے کو توڑ دیا، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ دوسری صفت، وَيَقْطَعُونَ، اور توڑتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ حکم دیتا ہے، ان یوصل، ملانے کا، جس کا اللہ ملانے کا حکم کرتا ہے تو یہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ کیا ہے؟ رشتہ داری ہے۔ جو رشتہ داری اللہ حکم دیتا ہے کہ صلہ رحمی پالو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، تو یہ لوگ ان تعلقات کو توڑتے ہیں۔ اور کیا کام کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ تاوان میں ہیں۔ تو تین قسم کی صفات ہیں، اللہ سے وعدہ کیا توڑ دیا، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، اور یہ لوگ فساد کرتے ہیں۔ اللہ سے کون سا وعدہ کیا؟ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا کہ صلب آدم سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ہماری روحیں جب نکلی تو اللہ نے سب سے ایک وعدہ لیا، اور اس کا ذکر آگے آتا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک آواز سے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہم سب کا رب ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے ہم سے وہاں پر لیا ہے، من بعد میثاقہ، پھر اس وعدے کو پختہ کیا، رسولوں کو بھیج کر وہ وعدہ یاد دلایا اور پختہ کر دیا اس کو۔ تو جو لوگ اس وعدے کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس طرح کی مثال سے، وہ ان مثالوں کو سیریس نہیں لیتے، ان کو مانتے نہیں۔ دوسری بات، یا وہ وعدہ ہے جو ہر بندہ کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی وعدہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ، مثال سے بات، جس طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے بات کی وضاحت کے لیے، مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، تو اسی طرح جیسے ایک بندہ ادھر پیدا ہوا اس ملک میں، تو بچہ ہے، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس ملک کے قوانین کا احترام کروں گا، کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں تو اس ملک کا جو بھی قانون ہے میں اس کا احترام کروں گا، اسے مانوں گا، اس کا پابند رہوں گا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود وہ یہ وعدہ کر کے پیدا ہوتا ہے کہ میں اس ملک میں اس کے قانون کے مطابق رہوں گا۔ پھر آگے بڑا ہو کے اگر وہ اسے توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ہم کہیں گے تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح جو بندہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی اس کائنات میں، تو وہ پیدا ہوتے ہی یہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو اب میں زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزاروں گا، تجھے مانوں گا۔ تو جب یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، یہ اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ وہ اسلام کے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی یہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا مانوں گا، اور آگے جا کر پھر وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اس سے انکار کر لیتا ہے۔ تو یا اس وعدے کا ذکر ہے کہ یہ لوگ وعدہ کر کے اسے توڑتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق بھی ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو رشتہ داری ہے اس کے پالنے کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا اس دنیا میں، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور ان تعلقات کو بنا کے رکھیں گے تو ایک پرامن اور پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ اس سے ان تعلقات میں ہم تھوڑا بھی کمی کوتاہی کریں گے، اسے آگے پیچھے کریں گے، ان کا حق نہیں ادا کریں گے،
تو وہ تعلقات توڑنے کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوگا۔ تعلقات توڑیں گے تو معاشرہ خراب ہوگا، اس سے زمین میں کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا۔ کون سے تعلقات ہیں؟ ایک تو بندے کا رب کے ساتھ تعلق ہے، ایک نمبر ایک، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ دوسرا، ہر ایک بندے کا ماں باپ کے ساتھ حق ہے، اسے پالنا ہے، اس کا حق رعایت رکھنا ہے۔ ہر ایک انسان کا بہن بھائی رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ہیں، اسے پالنا ہے۔ ہر ایک بندے کا میاں بیوی کا آپس میں حق ہے، اسے پالنا ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ہر بندے کا پڑوسی کے ساتھ حقوق ہیں، کیسے رہنا ہے، ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسی تھوڑا سا آگے جائیں، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا دوسرے عام مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے بھی حقوق مقرر ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا۔ پھر آگے جا کر عام انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو ان سب حقوق کو ادا کریں گے تو ایک پاکیزہ معاشرہ بنے گا، پرامن معاشرہ بنے گا، جس میں لوگ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ لیکن اگر کہیں بھی ان حقوق میں کوتاہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے تعلقات خراب ہوں گے، پھر گناہوں پہ آمادہ ہوں گے اور معاشرہ خراب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس سے پاکیزہ اور پرامن معاشرہ نہیں ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کریں گے یہ لوگ زمین میں۔ تو اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، تاوان میں ہیں، نقصان میں ہیں، نقصان میں ہیں یہ لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ، بات آسان ہے انشاءاللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ پہلے اللہ نے دلائل بیان کیے اور دلائل سے ثابت کیا کہ میں ایک ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہے، اور کل قیامت کا دن ہے تو مومن کو ہم جنت دیں گے اور کافر جو ہے اسے کیا دیں گے؟ جہنم کا عذاب دیں۔ تو یہ دلائل سے ثابت کیا۔ کون سے دلائل یاد ہے کسی کو؟ توحید کے دلائل کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین اور بارش اور پھل اور غلہ، یہ سارا کچھ ہم اگاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، اس لیے ہم ہی اکیلے عبادت کے لائق۔ رسالت کا کس طرح دلیل دی کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہو اور یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو ذرا دکھاؤ تو صحیح، ایک صورت تو بنا کے دکھاؤ۔ تو نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود نہیں بناتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا کلام انسان تک کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے، تو نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ پھر آگے بیان کیا کہ تم لوگ فاتقوا النار، اگر مانو گے نہیں تو کیا کرو؟ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو پھر آگے فرمایا جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو یہ مثالیں بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ نہیں سمجھتے تو ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دلائل کو ایک طرف رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنواتا ہے، دیکھو میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ دلیل کو چھوڑو، دنیا میں بھی کوئی محسن کا وہ احسان نہیں بھولتا، احسان فراموشی دنیا میں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو میں نے تیرے ساتھ اتنے احسانات کیے، تو دلائل کو چھوڑے، ویسے ہی میری عبادت کرو تو میں سب کچھ آپ کو دوں گا۔ تو یہ بات آگے ہو رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تعجب کا اظہار کرتے ہیں، کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو تم باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، اور تھے تم سب لوگ مردہ، بے جان تھے، جان نہیں تھی، ایک ناپاک قطرہ جس میں جان کوئی نہیں تھی۔ فاحیاکم، پس پیدا کیا اللہ نے تجھے، زندہ کیا تم سب کو، فاحیاکم، پس زندگی دی تم سب کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم سب کو، ثم یحییکم، پھر زندگی دے گا تم سب کو اللہ، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کل قیامت کے دن۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کے سب، ثم استوى الی السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پس ٹھیک کیا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، وہو، اور ہے وہ، بکل شیء، ہر چیز سے، علیم، باخبر ہے۔ اللہ نے اپنے انعامات گنوائے۔ کیا انعامات؟
کہ آپ بے جان تھے، میں نے زندگی دی، پھر موت دی، پھر موت دوں گا، پھر زندہ کروں گا، پھر میری طرف لوٹ کر آؤ گے، اور میں نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے احسانات۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے زندگی دی، یہ تو چلو ایک احسان ہے، اللہ مارتا ہے کسی کو، یہ احسان تو ظاہری طور پہ نہیں لگ رہا، کسی کو موت دیتا ہے تو احسان ہے، یہ تو ظاہری لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین رہا ہے، زندگی چھین رہا ہے، موت دیتا ہے، تو یہ تو احسان نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ موت ان ابدی نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے موت دیتا ہے، موت نہ دے تو جنت کی نعمتیں کیسے ملیں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کیسے ملے گی؟ تو موت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور زندگی بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو انسان کی ضرر کے لیے پیدا کی، چاہے وہ ضرری چیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سانپ بچھو، یہ چیزیں بھی انسان کے فائدے کے لیے، تو ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ احسانات گنوا کر کہتا ہے کہ کیف تکفرون، کیسے پھر کفر کرتے ہو اللہ کے، حالانکہ میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کی، یہ احسان کیے۔ تو ان احسانات کو دیکھتے ہوئے کم از کم مجھے مانو۔ تو پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وبشر الذین، اور بشارت دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان بے شک لہم ان کے لیے ہے، جنات باغات، تجری من تحتها الانہار، تجری بہتی ہے، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، کلما جب رزقوا رزق دیا جاتا ہے، منہا اس میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کے لیے، قالوا کہتے ہیں وہ، ھذا الذی یہی تو وہ ہے، رزقنا من قبل جو دیا گیا ہے ہمیں پہلے بھی، واتوا بہ اور لایا جاتا ہے ان کو، متشابہا اس جیسے اور پھل بھی، وَلَهُمْ اور ہے ان کے لیے، جنتیوں کے لیے، فیہا اس جنت میں، ازواج جوڑے، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فیہا اور ہے وہ اس جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضرب اس بات سے کہ بیان کرے، مثلا ما کسی چیز کی بھی مثال، بعوضۃ ایک مکی کی، فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر کوئی معمولی چیز ہو، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا۔ فاما الذین پس وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ کہ بے شک یہ مثال یا یہ بات، یہ دعویٰ جو اللہ بیان کرتا ہے، الحق من ربہم حق اور سچ ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس کہتے ہیں وہ لوگ، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ، بہذا مثلا اس مثال سے، یضل بہ گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، کثیراً بہتوں کو، ویہدی بہ اور ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، کثیراً بہتوں کو، وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو۔ الذین فاسق وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ پس اس کے پختہ کرنے کے، ویقطعون اور توڑتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ جس کا حکم دیتا ہے اللہ، بہ ان یوصل کہ اسے ملاؤ، اس کے ملانے کا حکم دیتا ہے یعنی رشتہ داری، ویفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی فاسق ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو تاوان میں ہے، خسارے میں ہیں۔ کیف تکفرون کیسے کفر کرتے ہو تم سب، باللہ اللہ کا، وکنتم اور حال یہ ہے کہ تھے تم سب، امواتن بے جان، فاحیاکم پس زندگی دی اللہ نے تم سب کو، ثم یمیتکم پھر موت دے گا اللہ تم سب کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم سب کو، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب،
ثم استوى پھر ارادہ کیا الی السماء آسمان کی طرف فسواہن پس ٹھیک کیا 7 سماوات 7 آسمان پیدا کیے اللہ نے وہو بکل وہو اور ہے اللہ اور وہ بکل شیء ہر چیز سے علیم خبردار ہے صدق اللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين برحمتك